الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. صدق الله العظيم. محترم طلباء کرام، اللہ نے دنیا میں انسان کو جو نعمتیں دی ہیں ان میں سب سے بڑی، سب سے بہترین، سب سے افضل اور سب سے قیمتی نعمت کون سی ہے؟ کون بتائے گا؟ ارے بولو، سب سے قیمتی نعمت کون سی ہے؟ اللہ نے ہاتھ دیے، پیر دیے، مال دیا، دولت دی، صورت دی، ماں باپ دیے، گھر بار دیا، جائیداد دیے، کھانے پینے کے لیے چیزیں دیں، سب دی. ان میں سب سے قیمتی چیز کون سی ہے؟ کون بولے گا؟ بولو. ہاں؟ زندگی. سب سے قیمتی چیز کون سی ہے؟ سب سے قیمتی نعمت کون سی ہے؟ قرآن. اور بولو. نماز. اور علم دین حاصل کرنا. اور عربی ادب. اور ایمان. سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ ایمان سب سے زیادہ قیمتی ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو، ہمارے ماں باپ کو ایمان والا بنایا، ایمان کی نعمت سے نوازا. تو دنیا کی زندگی میں سب سے بڑی نعمت کون سی نعمت ہے؟ ایمان کی نعمت سے. ایمان بولے تو اللہ پر ایمان لانا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی رسالت پر ایمان لانا، آپ کو آخری نبی ماننا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بتائے ویسا زندگی گزارنا. اللہ پاک جو کاما کرو بولے وہ کاما کرنا، جو نکو بولے اس کے قریب بھی نہیں جانا. آدمی اچھے کام بہت کر رہا، لوگوں کو کھانا کھلا رہا، پانی پلا رہا، بیواؤں کو جو ہے نا شادی کرا رہا، غریب یتیم بچوں کی شادی کرا رہا، غریب بچوں کو پڑھا رہا، بہت اچھے اچھے کام کر رہا، لیکن اس کی زندگی میں ایمان نہیں ہے. تو یہ نیک کامہ اس کو کامیاب نہیں کرا سکتے. اگر اس کی زندگی میں ایمان ہے تو ان کامیاب ہے، ایمان نہیں ہے تو جو اس دنیا سے رائی کے دانے کے برابر. رائی کا دانہ کتنا رہتا؟ اتنا رہتا. کتنا رہتا؟ رائی کا دانہ کتنا رہتا؟ نہیں رہتا. کتنا رہتا؟ جو ایمان والا اس دنیا سے رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان بچا کر لے کر جائے گا، اللہ اسے اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت دیں گے. دیدرک سے بڑی نہیں، ریچور سے بڑی نہیں، انڈیا سے بڑی نہیں، دنیا سے 10 گنا بڑی جنت. پوری دنیا کون تو دیکھے؟ کون بھی نہیں دیکھے. تو یہ دنیا ہے نہیں ہے، یہ دنیا کہتی ہے 9 دنیا وتی جگہ بھی. تو وہ 9 دنیا یہ ایک دنیا ملا کے کہتے ہوئے، تو اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت دیں گے اللہ اس کو. کتنا ایمان بچا کر لے کر جانا ہے. تو ایمان قیمتی ہوا نہیں ہوا؟ اور حدیث میں آیا ہے جب تک ایک اللہ اللہ بولنے والا دنیا میں موجود رہے گا اللہ دنیا کو چلاتے رہے گا.
سورج نکلے گا، چاند نکلے گا، بارش آئے گا، زمین فصل اگائے گی، تارے نکلیں گے، برسات آئے گی، بادل برسیں گے، دھوپ نکلے گی، گرمی ہوگی، سردی ہوگی، ساری چیزیں ہوں گی۔ ایک اللہ اللہ بولنے والا موجود رہے تک، اگر ایک بھی دنیا میں اللہ اللہ بولنے والا موجود نہیں رہے گا، پوری دنیا ناپاک ہو جائے گی، اللہ کا نام لینے والا کوئی بھی دنیا میں نہیں رہے گا، تب جا کر اللہ دنیا کو تہس نہس کریں گے، قیامت آئیں گی۔ ایک آدمی کی وجہ سے بس چلتی کیا؟ ارے بولو، بس کا ڈرائیور کنڈکٹر کیا بولتا؟ آندھے صاحب ذرا اور ذرا سیٹاں ملنے دو صاحب، ذرا آندھے ذرا بس بھریں دو، آدھی بس تو بھریں دے، اس کے بعد لگ جاتے ہو۔ ایک آدمی کی وجہ سے ٹرین چلتی کیا؟ ایک آدمی کی وجہ سے ہوائی جہاز چلتی کیا؟ نہیں ہوتا۔ ایک اللہ اللہ بولنے والے کی وجہ سے پوری دنیا چل رہی، تو ایمان قیمتی ہوا نہیں ہوا؟ ارے بولو، ایک ایمان والا زندہ ہے بول کے دنیا چلتی، ایک ایمان والا بھی دنیا میں نہیں رہا تو دنیا ختم ہو جاتی، تو ایمان قیمتی ہوا نہیں ہوا؟ ارے میری بات سمجھ میں آ رہی؟ ایمان بہت قیمتی، اسی ایمان کی محنت کے لیے اور اسی ایمان کو بنانے کے لیے ہم سب یہاں آئے کہ ہمارا ایمان بن جائے، ہم اللہ کے دین پر چلنے والے بن جائیں۔ جو چیزیں اللہ کو پسند ہے وہ کرنا، جو پسند نہیں ہے وہ نہیں کرنا۔ تو اللہ کو جو چیز ناپسند ہے وہ ہے تکبر، گھمنڈ، حماقت، تکبر کرنا، گھمنڈ کرنا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اپنے آپ کو ہوشیار سمجھنا، میرا دماغ اچھا ہے، میرے پاس طاقت بہت ہے، میں گورا، مجھے اچھا پڑھنے آتا، میری زبان صاف ہے، مجھے اچھا یاد ہوتا، جیسا میں پڑھتا ہوں ویسا دنیا میں کوئی نہیں پڑھتا، جیسا میں گورا ہوں ویسا کوئی بھی گورا نہیں ہے۔ تو حماقت کرنا، تکبر کرنا، گھمنڈ کرنا، یہ اللہ کو پسند نہیں، یہ اللہ کو تکبر کو اللہ بہت ناپسند کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کبریائی اللہ کی چادر ہے۔ بڑا ہونا کسے سازگار ہے؟ بولو، اللہ۔ بڑائی اگر کسی کو جچتی ہے تو وہ کس کو جچتی ہے؟ اللہ کو۔ مؤذن 5 بار، ایک دن میں 5 بار اللہ اکبر اللہ اکبر بولتا نہیں بولتا؟ کئی کو بولتے کہ دنیا والے جس مال کو بڑا سمجھ رہے وہ مال بڑا نہیں ہے، دنیا والے جو عقل کو بڑا سمجھ رہے وہ عقل بڑی نہیں ہے۔ کون بڑا ہے؟ تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے۔ حماقت نہیں کرنا، اکڑنا نہیں، سینہ تان کے چلنا نہیں۔ اکڑ کر چلنے والے، حماقت کرنے والے اللہ کو پسند نہیں ہے۔ عاجزی کرنے والے، جھکنے والے اللہ کو پسند ہے۔ تکبر نہیں کرنا۔ جس کو انا کی ہوا لگی، جس کو انا بولے تو میں دوسرے نہیں، میں کر سکتا ہوں، مجھے چاہتا، میں پڑھ سکتا ہوں، مجھے یاد ہوتا، تجھے یاد نہیں ہوتا، تو نہیں پڑھ سکتا، تو میرے سامنے کون بھی ٹک سکتے نہیں، میں اتنا ذہین، میں اتنا طاقت والا، میرے سر کے گورے خوبصورت کون بھی نہیں ہے، میرے سے زیادہ مالدار کون بھی نہیں ہے، میں سب سے زیادہ نمازاں پڑھتا ہوں۔ یہ ایسا سمجھنے والے انانیت والے ہیں۔ تو فرماتے ہیں جس کو انا کی ہوا لگی،
بولو، جس کو انا کی ہوا لگی اسے نہ پھر دوا لگی نہ دوا لگی. جس کو انا کی ہوا لگی اسے نہ پھر دعا لگی نہ دوا لگی. انسان یا تو دعا کے ذریعے سے ٹھیک ہوتا یا دوا کے ذریعے سے ٹھیک ہوتا ہے نہیں. یا تو دعا کے ذریعے سے ٹھیک ہوتا یا دوا کے ذریعے سے ٹھیک ہوتا. دو چیزیں ہیں ٹھیک ہونے کی. دعا کرو بولتے نہیں بولتے؟ دعا کر کو چپ بیٹھتے نہیں، دعا کے ساتھ ساتھ کیا کرتے؟ دوا بھی کرتے. اب جو حماقت کرتا ہے، تکبر کرتا ہے، اس کا علاج دعا سے بھی نہیں ہوتا اور دوا سے بھی. اس لیے تکبر نہیں کرنا. کیا نہیں کرنا؟ گھمنڈ نہیں کرنا. اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھنا، اپنے آپ کو ہوشیار نہیں سمجھنا. ارے شیطان معلوم ہے نہیں، ابلیس گھمنڈ کرا تھا، حماقت کرا تھا. حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ پیدا کرنے کے بعد سب فرشتوں کو سجدہ کرو بولے. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ پیدا کرنے کے بعد کیا بولے؟ فرشتوں کو سجدہ کرو. سب فرشتے سجدہ کرے اللہ کا حکم مان کر، لیکن ابلیس نہیں کرا. ابا، انکار کر دیا. واستکبر، اور گھمنڈ کیا. کئی کو گھمنڈ کرا؟ بولے کہ اللہ تعالیٰ کو بول رہا ابلیس. کیا بول رہا؟ آپ آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنائے، مجھے آپ آگ سے بنائے. آگ اوپر جاتی نیچے جاتی؟ اوپر جاتی نہیں. مٹی نیچے آتی، آگ اوپر جاتی. اس لیے میں اوپر جانے والا، انہوں نیچے جانے والی. میں سجدہ نہیں کرتا. اللہ پاک اس کو لعنت بھیجتے ہوئے اس کو باہر نکال دیے. نکل جا بولے، فخرج، نکل جاؤ بولے. آج تک اللہ کی لعنت برس رہی اس کو. حالانکہ اللہ بہت فرشتوں کا مقرب تھا، فرشتوں کا سردار تھا، لیکن گھمنڈ کرنے کی وجہ سے سب ختم ہو گیا. اس لیے بھائی کیا کرنا ہے؟ تکبر نہیں کرنا ہے، گھمنڈ نہیں کرنا ہے، حماقت نہیں کرنا ہے. آپ کی آواز اچھی ہے، آپ کا کمال ہے اس میں. کون دیے؟ آپ کی صورت اچھی ہے، آپ گورے چٹے ہیں، آپ کا کمال ہے. صورت اچھی کون دی آپ کو؟ آپ کا ذہن اچھا ہے، آپ کو جلدی یاد ہوتا، دیر تک یاد رہتا، یہ آپ کا کمال ہے. کون دیے ذہن آپ کو؟ آپ کے پاس مال ہے، دولت ہے، جہاں چاہو وہاں پیسہ آپ خرچ کرتے، لیکن مال اور دولت دینے والے آپ کو کون ہے؟ اللہ. نماز پڑھنے کی آپ کو توفیق مل رہی، سجدہ کرنے کی آپ کو توفیق مل رہی، آپ نمازاں پہ نمازاں پڑھ رہے، روزے پہ روزے رکھ رہے، قرآن پہ قرآن پڑھ رہے، یہ آپ کا کمال ہے. نہیں، آپ کو نماز پڑھنے کی، سجدہ کرنے کی، تلاوت کرنے کی توفیق کون دے رہے؟ اس دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے. اللہ چاہتے ہیں تو ہوتا ہے، اللہ نہیں چاہتے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اس لیے کیا کرنا بھائی؟ تکبر نہیں کرنا، گھمنڈ نہیں کرنا، فخر نہیں کرنا، چھوٹا بن کے چلنا. جو جتنا زیادہ چھوٹا بن کر چلے گا اللہ اس کو اتنا زیادہ بڑا بنائے گا. من تواضع للہ رفعہ اللہ. جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ اس کو بلند کرتے ہیں. اپنے آپ کو کبھی بڑا نہیں سمجھنا، اپنے آپ کو کبھی بڑا نہیں سمجھنا، ہوشیار عقل مند نہیں سمجھنا، معیش دوسرے کون بھی نہیں. ایک بڑے پہلوان تھے، کشتی لڑنے والے، کشتی میں ماہر تھے. جو بھی ان سے لڑتا انہوں ہارتا
آج تک ان کو کوئی ہرایا نہیں تھا، آج تک کوئی ہرایا نہیں اس کو. وہ تھا پرفیکٹ بہادر پہلوان. ایک دن لوگ اسے پوچھے ارے تمہیں ہارتے سے نہیں ہے ایسا کیسا؟ بولے مجھے کون بھی نہیں ہرا سکتا، مجھے کون بھی نہیں ہرا سکتا. آج تک دنیا میں کوئی ایسا آدمی آیا جو نہیں مجھے ہرائے سر کا. کون بھی نہیں ہرا سکتے تمہارے کو؟ بولے کون بھی نہیں ہرا سکتے میرے کو. بولے دنیا میں پیدا ہوا نہیں آج تک کون بھی. بولے تمہارے کو سکھائے سالم مول صاحب ہے، وہ کشتی سکھائے سالم مول صاحب تمہارے کو، انہوں بھی نہیں ہرا سکتے تمہارے کو. انہوں بھی نہیں ہرا سکتے. جس کے پاس کشتی سیکھا انہوں زندے ہیں ابھی. ان کو مول صاحب کو معلوم ہوا کہ وہ پہلوان ایسا بڑے بڑے باتیں کر رہا. تو بھی پہلوان کو جا کے بولے لڑتے گا تمہارے مول صاحب؟ لڑتا ہوں. بولے ایک ہی مار میں گرا دیتا ہوں ان کو. مول صاحب تک ان کے استاد تک بات پہنچی. انہوں ٹھیک ہے بھائی میں بھی تیار ہوں. بولے پورے لوگ جمع ہوئے دیکھیں گے. گھمنڈ کرا نہیں کرا، حماقت کرا نہیں کرا. اور حماقت کر کے گھمنڈ کر کے کس سے لڑ رہا؟ اپنے استاد سے، یعنی اپنے سکھائے سالے سے لڑ رہا. جو سکھائے اس کو کشتی لڑنے کا ان سے لڑ رہا. یہ گھمنڈ ہے. یہ کیا ہے؟ گھمنڈ ہے. چنانچہ تاریخ طے ہوئی، لوگوں کو جمع کرے. ادھر اس کا استاد بھی آیا، یہ پہلوان بھی آیا. او ایسا ایسا لہیم شہیم. استاد دبلے پتلے بیچارے میرے سر کے ہڈا والے. کشتی شروع ہوئی. ایک ہی مار میں اس پہلوان کو ان کے استاد گرا چھوڑے. ایک ہی مار میں. پریشان ہو گئے لوگ. ارے ایسا کیسا ہو گیا؟ انہیں تو دبلے پتلے، انہیں اتنا موٹا پہلوان، پھر بھی سو گیا. تو آخر میں استاد جیت گئے. جیتنے کے بعد ان کو پوچھے کیا ہوا، ایسا ہوا کہ آپ جیت گئے، آپ کا شاگرد ہار گیا؟ تو انہوں مول صاحب بولے میں اس کو سب سکھایا تھا، ایک ہی داؤ نہیں سکھایا تھا مجھے. ایسا کرے تو ایسا گرانا، وہ سب سکھایا تھا، میں ایک داؤ نہیں سکھایا تھا. وہ ایک داؤ آج میں چلا وہ. تو جو گھمنڈ کرتا ہے، حماقت کرتا ہے، تکبر کرتا ہے، وہ لوگوں کی نگاہ سے بھی گر جاتا ہے اور اللہ کی نگاہ سے بھی گر جاتا ہے. اس لیے معزز طلبہ کرام کیا کرنا بھائی؟ بولو گھمنڈ نہیں کرنا، تکبر نہیں کرنا، چھوٹا بن کے چلنا. بڑے بننے کی کوشش کریں گے، اپنے آپ کو بڑا بنائیں گے، چھوٹے ہو جائیں گے. اللہ سے دعا مانگنا اللہم اجعلنی فی عینی صغیرہ وفی اعین الناس کبیرہ. اے اللہ مجھے اپنی نگاہ میں چھوٹا بنا دیجئے اور لوگوں کی نگاہ میں بڑا بنا دیجئے. آج الٹا ہو گیا، اپنی نگاہ میں بڑا ہو گیا، میں اپنے آپ کو بڑا سمجھوں تو لوگوں کی نگاہ میں کیا ہو گیا؟ چھوٹا ہو گیا. ہر نماز کے بعد دعا مانگنا اللہم اجعلنی فی عینی صغیرہ. بولو اللہم اجعلنی فی عینی صغیرہ وفی اعین الناس کبیرہ. اے اللہ مجھے اپنی نگاہ میں چھوٹا اور لوگوں کی نگاہ میں بڑا بنا دیجئے. کتنی بہترین دعا ہے. آپ دعا مانگیں گے اللہ آپ کو چھوٹا بنا کے رکھیں گے اور لوگوں کی نگاہ میں آپ کو کیا بڑھائیں گے؟ بڑا بنائیں گے. لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت ڈالیں گے. اگر آپ اپنے آپ کو جو بڑا سمجھنے کی کوشش کریں گے تو پھر لوگوں کی نگاہ سے گر جائیں گے اور لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت بھی نہیں رہے گی. پھر آدمی پھر کیا ہوگا؟ ارے خنزیر دیکھے، خنزیر، پگ پگ پگ، سور دیکھیں لوگ اس سے بچ کو چلتے. کئی کو بچ کو چلتے. کپڑے گندے نہیں ہونا. وہ کپڑے اگر لگ کو گیا تو ہمارے کپڑے گلیج ہو جاتے، کپڑے دھونا پڑتا. بول کو لوگ کیا کرتے؟
سور سے بچ بچ کے چلتے نہیں, گود میں لے بٹھا لیتے کیا اس, بستے ماشاء اللہ بہترین نہیں بولتے ہیں, بولتے کیا نہیں بولتے, بلکہ کیا کرتے وہاں آ رہا بولے تو دور ہٹ جاتے. اب لوگوں کے دور ہٹنے کی وجہ سے سور سمجھ رہا واہ کیا عزت ہے میری, سمجھ رہا ہوں کیا سمجھ رہا, کیا عزت ہے میری, میں جاتی لوگ راستہ دے رہے مجھے. اگر ان ایسا سمجھ رہا تو اس کی غلط فہمی ہے. کیا ہے وہ, لوگ اس سے ڈر کے یا اس کے ادب میں نہیں دور ہو رہے, بلکہ کئی کو دور ہو رہے, اس لیے دور ہو رہے کہ انہیں اگر جسم کو لگ گیا تو جسم ناپاک ہو جاتا, کپڑوں کو لگ گیا تو کپڑے ناپاک ہو جاتے. کہاں کی پریشانی, جانے بول. کیچڑ سے آدمی بچ کے چلتا نہیں چلتا, کیچڑ پڑا ہوا ہے زمین پہ, اس سے بچ کے چلتے نہیں آدمی. کہیں کیچڑ کپڑے کو لگ گیا تو کپڑے کیا ہو جاتے. اب کیچڑ سے بچ کے چلنے کی وجہ سے کیچڑ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ رہا تو اس کی غلط فہمی. اس لیے معزز طلبہ کرام کبھی اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھ. ایک دوسرے کی مدد کرنا, ایک دوسرے کی ہیلپ کرنا. اگر کسی کا ذہن کمزور ہے, زبان کمزور ہے, اس کی مدد کرنا. آپ کی آواز اچھی ہے, کسی کی آواز اچھی نہیں ہے تو اللہ کا شکر ہے. آپ کا ذہن اچھا ہے, دوسروں کا ذہن ذرا اچھا نہیں ہے تو اس کی مدد کرنا, اس کو سمجھانے کی کوشش کرنا, اس کو یاد دلانے کی کوشش کرنا. اور زندگی میں کبھی اپنے آپ کو بڑا بولنا نہیں, بڑا سمجھنا نہیں. 3 کام کبھی نہیں کرنا. کبھی اپنے آپ کو بڑا بنانے کی کوشش کرنا نہیں, کبھی اپنے آپ کو بڑا بولنے کی کوشش کرنا نہیں, کبھی اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کی کوشش نہیں کرنا. نہ بڑا بننا ہے, نہ بڑا بولنا ہے, نہ بڑا سمجھنا ہے. کریں گے انشاءاللہ. اپنے آپ کو چھوٹا سمجھیں گے, عاجزی اور انکساری کے ساتھ رہیں گے, تکبر اور حماقت اور گھمنڈ نہیں کریں گے, اکڑ کر نہیں چلیں گے. انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. اکڑ کر چلنے سے زمین کو پھاڑ کے, تم اکڑ کے چلے تو زمین پھٹ جاتی کیا, نہیں پھٹتی. ویسے کہ ویسے رہتے زمین. اکڑ کے چلے تو پہاڑ تک پہنچتے کیا, نہیں پہنچتے. قرآن بول رہا. اس لیے آدمی کے اندر ساری چیزیں رہنا, لیکن اکڑ نہیں رہنا. اکڑ, حماقت, اکڑ کبھی اچھا ذہن ہے بول کے آتی, کبھی پیسے رہے تو آتی, کبھی صورت اچھی رہی تو آتی, کبھی آواز اچھی رہی تو آتی, کبھی نیکیاں زیادہ کرے تو آتی. اس لیے کیا کریں گے, چھوٹا بن کر چلیں گے, اللہ لوگوں کے نگاہ میں بڑا بنائیں گے. اپنی نگاہ میں بڑا بننے کی کوشش کریں گے, لوگوں کی نگاہ میں گر جائیں گے اور کتے اور خنزیر سے زیادہ ذلیل ہو جائیں گے. کریں گے انشاءاللہ. ہاں, کبھی بڑا نہیں بننا, عاجزی اختیار کرنا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کتنا بڑا ہے دنیا میں. اللہ کے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہے تو کس کا مرتبہ ہے, بولو بولو جی, حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. میں کیا جانوں کہ کیا تم ہو, خدا جانے کہ کیا تم ہو. بس اتنا جانتا ہوں محترم, بعد از خدا تم ہو. کسی کی آرزو کچھ ہو, کسی کا مدعا کچھ ہو, ہماری آرزو تم ہو, ہمارا مدعا تم ہو. تو اللہ کے بعد کس کا مقام اور مرتبہ ہے, حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور آپ نے زندگی میں کبھی گھمنڈ نہیں کیا. آپ سب سے زیادہ حسین تھے. آپ کیا تھے دنیا میں, اب سے لے کے دنیا جب سے بنی تب سے لے کر اب تک, اور اب سے لے کر قیامت تک جتنے خوبصورت مرد آنے والے ہیں, ان سب خوبصورت مرد کو ایک طرف رکھے تو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے. آپ کی چہرے کی روشنی کے سامنے سورج کی روشنی بھی پھیکی پڑ جاتی تھی, چاند بھی شرما جاتا تھا آپ سے. آپ اتنے خوبصورت تھے, لیکن آپ نے کبھی گھمنڈ نہیں کیا. صحابہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہوتے تھے, معلوم نہیں ہوتا تھا آپ کہاں بیٹھے بولتے. اس لیے کیا کریں گے,
ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ چھوٹا بنتے ہوئے رہیں گے انشاءاللہ۔ تکبر سے، حماقت سے، گھمنڈ سے، انانیت سے، بڑا بننے سے، بڑا پن دکھانے سے بچیں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک تکبر جیسی خبیث برائی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔